دوحہ میں آج بڑی خبر ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو روکنے کے لیے ایک بڑی تجویز پیش کر دی۔ یہ صرف ایک اجلاس نہیں تھا، ایک پیغام تھا کہ مسلم دنیا اب خاموش نہیں بیٹھے گی۔ جی ہاں ناظرین، دوحہ میں ہونے والی ہنگامی عرب اسلامک اجلاس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے زبردست تقریر کی اور کہا کہ اب صرف مذمت کافی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کے حالی حملے نے صاف دکھایا کہ یہ ملک صرف فلسطین کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار ایسے اجلاس بلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل عالمی امن اور سلامتی کے لیے مستقبل خطرہ ہے۔ پاکستان نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم قطر پر حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملہ قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل نے قطر کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ امریکہ اور مصر کے ساتھ فلسطین میں جنگ بندی کی کوشش کر رہا تھا، یعنی اسرائیل امن کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس اجلاس میں پاکستان نے تجویز دی کہ ایک عرب اسلامک ٹاسک فورس بنائی جائے جو اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے اور ان کے پھیلاؤ کو روکے۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ میں رکنیت معطل کی جائے، اسرائیل پر مزید پابندیاں لگائی جائیں تاکہ وہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہ کرے۔ سلامتی کونسل فوری طور پر اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کرے، غزہ اور قطر میں متاثرین کو بلا رکاوٹ امداد پہنچائی جائے اور طبی عملے کو تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے کہا کہ قطر کو نشانہ بنانا دراصل امن کے عمل پر حملہ ہے اور یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اگر ہم سب متحد نہ ہوئے تو یہ آگ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ OIC اور عرب دنیا کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں یہ مسئلہ اٹھائے گا تاکہ فلسطینی عوام کو ان کا حق ملے اور خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ آخر میں اسحاق ڈار نے کہا کہ دو ریاستی حل کے لیے فوری سیاسی عمل شروع کیا جائے تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکے۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ ہے جب مسلم دنیا کو ایک بیچ پر آنا ہوگا، ورنہ اسرائیل کی جارحیت کل کسی اور ملک کے دروازے پر بھی آ سکتی ہے۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس عرب اسلامک ٹاسک فورس کی تجویز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ وقت کا سب سے بڑا اور صحیح فیصلہ ہے؟